اس وقت پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی اور چودھری اعتزاز احسن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اسکروٹنی کے بعد میں ایک پریس کانفرنس کروں گا جس میں ڈیٹیل کے ساتھ اپنا اور پارٹی کا جو کیمپین میسج ہے وہ سامنے لے کے آئیں گے. I will hold a detailed press conference immediately after the scrutiny of the nomination papers, in which I will bring the detailed campaign message of the Pakistan People's Party and myself for this election campaign. But in short, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جہاں پہ جمہوریت کو مستحکم کرنے کا الیکشن ہے اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر 18ویں ترمیم جو پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر ڈیموکریٹک فورسز لے کے آئی تھیں اس کے تحت ایک سویلین ٹرانزیشن آف گورنمنٹ فرام ون الیکٹڈ گورنمنٹ ٹو دی ادر سویلین گورنمنٹ ہوا ہے. یہ تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیسک بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے چل کے دیکھنی ہوگی وہ یہ کہ جو نیا پاکستان وفاقیت کے اوپر مبنی ایک فیڈرل پاکستان جو وفاقیت پہ مبنی 18ویں ترمیم کے ذریعے سے معرض وجود میں آیا ہے اس کو ہم نے مستحکم کرنا ہے. جمہوری اداروں کو ہم نے مستحکم کرنا ہے. آئین اور رول آف لا کو ہم نے مستحکم کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیپوٹزم اور کرپشن کو ہم نے آگے چل کے ختم کرنا ہے اور پاکستان کی باڈی پالیٹکس سے اس کو ہمیں نکالنا ہے. اگر آپ صدر بنتے ہیں اور آپ فلسفی رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی ادھر نون لیگ کی حکومت ہے تو کیسا امتزاج ہوگا؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیے کہ حکومت جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا کیونکہ آئین کے اندر بڑے واضح طور پہ ہر آئینی آفس کا اور ہر آئینی ادارے کا تعین کردار کا تعین جو ہے وہ معطن ہے وہ دیا گیا ہے اور انشاءاللہ ہر ادارہ اور ہر آفس کو جو ہے وہ اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا ہے اور اپنے میسج کو آگے لے کے چلنا ہے. ایک بات میں ادھر عرض کر دوں جو میاں صاحب بات نہیں کر سکتے اور ان کے لیے مناسب نہیں کرنا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جب ہم نے میاں رضا ربانی صاحب کو نامزد کیا ہے عہدہ صدارت کے لیے تو بڑا سوچ سمجھ کے ان کو کیا ہے. ان کی صلاحیتوں سے سب واقف ہیں, ان کی خدمات سے سب واقف ہیں. انہوں نے 18ویں ترمیم کے تحت جو صوبوں کو حقوق دیے ہیں یہ مصنف ہیں 18ویں ترمیم کے جس کو سب جماعتوں نے متفقہ طور پہ منظور کیا ہے اور انہوں نے پارلیمان اور ایگزیکٹو کے بھی درمیان توازن پیدا کیا ہے. عہدہ صدارت اور وزیر اعظم کے درمیان ایک توازن پیدا کیا ہے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ذرا عدم توازن پیدا کر دیا ہے. پر بہرحال چونکہ یہ مصنف ہیں اس تصنیف کے 18ویں ترمیم کے یہ یقیناً ان کو ادراک ہے, احساس ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صدر کے کتنے اختیارات ہیں اور کتنے کم اختیارات ہیں. ہم بنیادی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے, تاریخی الیکشن ہو رہا ہے 18ویں ترمیم کے بعد. اس پہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سارے پارلیمنٹیرین صرف اپوزیشن نہیں پارلیمنٹیرینز متفقہ طور پہ ایک امیدوار کو لائیں اور ہمارے خیال میں ہماری رائے میں ہم دوسرے امیدواروں کا احترام کرتے ہیں, بہت احترام کرتے ہیں اور دوسری پارٹیز کا بھی گورنمنٹ پارٹیز کا بھی ممنون صاحب کا بھی احترام کرتے ہیں, لیکن ہم ان سے بھی زیادہ ممنون ہوں گے اگر ہمارے کینڈیڈیٹ کو پاکستان مسلم لیگ نواز بھی اپنا لے. اور رضا ربانی ایک ایسی شخصیت ہے جس پہ سب کو اتفاق ہے, جس پہ کوئی الزام نہیں. پرانی سیاست 30-40 سال سیاست میں ہو گئے ہیں, اس سے پہلے بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق 40-45 سال پرانا ہے. تو اس لیے ان کو اگر اپنایا جائے
اور وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے والی بات ہے تو قوم کا پاکستان کا وقار بڑھے گا اور ہم میاں نواز شریف سے بھی رجوع کریں گے, ان کی جانب بھی جائیں گے, دوسری جماعتوں سب کے جانب جائیں گے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ میاں رضا ربانی کو متفقہ طور پہ امیدوار منتخب کیا جائے. ایک پاکستان میں نئی ریت ہوگی. اور آپ نے پوچھا تھا رضا ربانی صاحب سے کہ آپ کا پیغام کیا ہے, میں بتا دوں ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. سپریم کورٹ نے 30 جولائی کو الیکشن کرانے کا حکم دیا, کیا کہیں گے؟ یہ فیصلہ ہو جی گیا. سر, فیصلہ آ گیا ہے. الیکشن کمیشن سے کہا گیا ہے کہ جو وڈرول اور فائنل لسٹ ہے وہ 27 جولائی کو جاری کی جائے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے. سر میں بتا دوں انہوں نے کہا ہے کہ 29 کو جو آپ نے وڈرول اور فائنل لسٹ جاری کرنی تھی وہ 27 کو جاری کی جائے اور 30 یہ حکم آ گیا ہے, ہمیں اس کا علم نہیں. بغیر باقی کینڈیڈیٹس کو سنے, بغیر متعلقہ لوگوں کو سنے یہ فیصلہ سپریم کورٹ کیسے دے سکتا ہے؟ میں نہیں مانتا ہوں کہ فیصلہ آیا ہے. بغیر باقی امیدواروں کو, سٹیک ہولڈرز کو سنے کوئی عدالت فیصلہ دے نہیں سکتی. میں نہیں تسلیم کرتا. اگر آ گیا ہو تو ہم اس کا ری ایکشن اور رد عمل دیں گے, پر میرے خیال میں کسی بھی عدالت کے لیے, اور سپریم کورٹ کے اس میں سینکڑوں کیا ہزاروں فیصلے ہیں کہ اس کو آڈی آلٹرم پارٹم کا پرنسپل کہتے ہیں, پرنسپل آف نیچرل جسٹس کہتے ہیں. ہر سٹیک ہولڈر کو, ہر شخص کم از کم امیدوار جتنے بھی ہیں الیکشن میں, ان کو سن کے ہی سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. تو مجھے یہ یقین نہیں آتا آپ کی بات پہ کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, سپریم کورٹ جو فیصلہ کرنا چاہے آزاد ہے, وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کا بھی مسئلہ صرف نہیں ہے نا, امیدواروں کا مسئلہ ہے, جماعتوں کا مسئلہ ہے. ہمیں زیادہ ٹائم چاہیے تھا کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا کینڈیڈیٹ فیلڈ کیا ہے جس کی الیکشن کیمپین جن کے پاس ہم جاتے ہیں, الحمدللہ جن کے پاس ہم جاتے ہیں ان کی جانب سے اس بارے میں کوئی اعتراض, کوئی اختلاف نہیں ہوتا کہ میاں رضا ربانی بہترین امیدوار ہیں. اب ہمیں ٹائم چاہیے, لوگوں کو قائل کرنے کا وقت چاہیے. اور جب 6 اگست آ گیا تھا, یہ ہم فیصلہ دیکھیں گے تو بات کریں گے نا. فیصلہ میں آپ کو کہتا ہوں, مجھے تو حقیقت میں 45 سال وکالت کی ہے, سپریم کورٹ کو بحال کرایا ہے. سپریم کورٹ کو بحال کرانے کے بعد بھی میں سپریم کورٹ کے ساتھ ایک رہا ہوں. میں یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ آزاد عدلیہ بغیر نوٹس دیے اتنا بڑا فیصلہ کر سکتی ہے. ایک اتنی بڑی الیکشن, ایک چھوٹی سی الیکشن ہو تو اس میں, چھوٹی سی یونین کاؤنسل کی الیکشن ہو تو اس میں کبھی یونین اور کینڈیڈیٹس کو, متعلقہ کینڈیڈیٹس کو, امیدواروں کو سنے بغیر فیصلہ ایک سول جج نہیں کر سکتا. اور اگر سول جج کر دے تو سپریم کورٹ اس پہ برہم ہوتی ہے کہ تم نے بغیر سنے فیصلہ کیسے کر دیا. اور سپریم کورٹ خود یہ فیصلہ کر دے, مجھے اس کی اطلاع آپ سے مل رہی ہے, مجھے یقین نہیں آتا.